السلام علیکم۔ صبح بخیر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو جناب میں آج جو ہے نا دکھی دل کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں واقعہ عبد الرحمن اور مری خان کے متعلق۔ کہتے ہیں نا کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں نا وہ اکثر ہی کچلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، یعنی کہ باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، اور اس حد تک ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا کیس وغیرہ تک کی نوبت آ گئی ہے۔ اب بقول اس کے بیٹے کے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے کہ بیٹے کے بقول باپ نے مری خان سے بولا کہ وہ اس کے بیٹے کے خلاف گواہی دے، لیکن وہ انکاری ہو گیا، اور جس پر جو ہے نا عبد الرحمن کھیتران نے اس کی پوری فیملی کو یرغمال بنا لیا۔ پھر وہ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 4 دن کے لیے نہیں، سال ہا سال سے اس کی فیملی اس کے پاس یرغمال تھی۔ پھر اس کے ساتھ بچے ہیں، اور بچوں میں ایک بیٹی ہے۔ بیٹی کی عمر جس وقت وہ یرغمال ہوتی ہے 7 برس ہے، اور لیکن جب وہ 14 یا 15 سال، یعنی دیکھیں کتنے سالوں سے وہ لوگ اس کے پاس ہے کہ بچی جو ہے وہ سن بلوغت کو آ گئی ہے اس کی کسٹڈی میں، اور بچی جب 14-15 سال کی ہوتی ہے تو اس بدنیت شخص نے کتنے سالوں سے انہیں قید تو کر رکھا ہی تھا، ان کو غلام تو بنایا ہی ہوا تھا، اور اس کے شوہر کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی فیملی کو لے جائے۔ تو اس بدنیت شخص نے، اس وقت کے فرعون نے، اس بیٹی کی آبرو ریزی کرنا شروع کر دی، اور پھر کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ظاہر ہے، جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ یقیناً چونکہ باپ اور بیٹے کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، تو یہ ویڈیوز وغیرہ اس کا بیٹا ہی جو ہے وہ نکال رہا تھا کہ وہ وہاں تھے اور وہ وہاں کام بھی کر رہے تھے، اور یہ یقیناً اسی کی ہیلپ سے، یا اس نے مطلب بیچ میں کوئی لوگ پیدا کیے ہیں جن کی ہیلپ سے ایک ویڈیو باہر وائرل ہو جاتی ہے، جس میں مری خان کی جو بیوی ہے وہ قرآن پاک اٹھا کے تو اپنی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد سے جو ہے نا 3 لوگوں کا مرڈر ہو جاتا ہے، جس میں ایک عورت ہے اور 2 بچے ہیں۔ لیکن وہ پہلے چونکہ شور تھا کہ وہ شاید اس کی بیوی کا مرڈر ہو گیا اور اس کے بچوں کا مرڈر ہو گیا، لیکن وہ اس کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ بیوی تو آج جو ہے وہ بازیاب کروا لی گئی ہے، تو اندازہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس کی بیٹی ہوگی۔ دیکھیں یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، یہاں بلوچستان اور سندھ میں کوئی ایک عبد الرحمن نہیں ہے، اور بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں کوئی ایک مری خان بھی نہیں ہے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں آج بھی یرغمال ہوں گے، اور جو ہے نا کتنی بیٹیوں کی آبرو ریزی آج بھی ہو رہی ہوگی، اور پتہ نہیں ہم کس انتظار میں ہیں، ہمارے ججز، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وہاں کے وزیر اعلیٰ، اور ہم لوگ پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی ہر بیٹی کی آبرو ریزی جو ہے یہ درندے کریں گے تب ہم بولیں گے؟ کیا ایک بیٹی کی عزت جانا تمہارے سامنے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ جب کہتے ہیں نا ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو ایک بیٹی کی اگر سوچا جائے تو وہ ہم سب کی بیٹی تھی، سال ہا سال سے وہ اس درندے کی ہوس کا شکار ہوتی رہی، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور اس کے مجبور ماں باپ، اس کی مجبور ماں جو اسی عمارت میں رہتی تھی، اس کے مجبور بھائی جو وہیں رہتے تھے، اور جب ان کو کبھی آواز اٹھانے کا موقع ملا تو ان میں سے کچھ کو مار دیا گیا اور کچھ کو آج برآمد کیا گیا ہے۔ لیکن کیا مر جانے والے واپس آ جائیں گے؟ کیا سال ہا سال ان کی عزت جو ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے لٹ رہی تھی، کیا اس تکلیف کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا،
کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹرینڈ بنائیے، ان کے خلاف آواز اٹھائیے۔ خدا نہ چاہے آپ گھر رہتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کسی میڈیا چینل سے نہیں جڑے ہوئے، آپ کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے، آپ کسی ٹک ٹاک پہ نہیں ہیں، آپ انسٹا پہ بھی نہیں ہیں، تب بھی ہر بندہ جو ہے نا وہ یوز تو کر رہا ہے نا۔ ایک 30 سیکنڈ کا کلپ بنائیے اور ہر بندہ اپنے حصے کی آواز اٹھائے۔ کل جب ہم اللہ کے روبرو ہوں گے نا تو اللہ ہم سے بھی جواب پوچھے گا کہ کیوں تم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ کیا ہم پتھر کے لوگ ہیں؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سنائی نہیں دیتا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ ہم تب بولتے ہیں جب خود ہمارے اوپر گزر جاتی ہے۔ کیا ان کی گزری ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی بیٹیاں لٹ جائیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور صرف ایک عبد الرحمن کھیتران کے اوپر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے ہر عبد الرحمن کھیتران پہ کارروائی کریں، اس سے پہلے کہ مزید بیٹیوں کی عزتیں لٹیں، اس سے پہلے کہ مزید مری خان کے بچے مارے جائیں۔ آپ تصور تو کریں، ان کے اوپر تیزاب جب ڈالا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس ظالم نے یہ سب اس عورت کو دکھایا ہو کہ دیکھو تم میرے خلاف کھڑی ہوئی تھی تو میں نے تمہارے سامنے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کیا، اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ چند لمحے اپنے اوپر لے کے اس بات کو دیکھیں کہ اگر میرے سامنے میرے بچوں کے ساتھ ایسی درندگی ہو تو اگر میں زندہ بھی ہوں تو کیا میں زندہ رہوں گی؟ کیا میں پل پل ساری عمر جتنے میرے سانس ہوں گے میں مرتی نہیں رہوں گی؟ تو کیا اس ماں کے اوپر مجھے یقین ہے کہ وہ جو ماں ہے اس کے سامنے یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا؟ کیونکہ ظالم کو تسکین ہی تب ملتی ہے نا جب وہ مظلوم کی چیخیں سنے، جب وہ مظلوم پہ ظلم ڈھاتا رہے اور وہ چیختا رہے، تبھی تو اس کے اندر کے فرعون کو تسکین ملے گی نا۔ لیکن اللہ بے نیاز ہے، وہ یقیناً پکڑ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں نا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی، صدیوں سے یہ ظلم طاری ہے۔ یہ وڈیرے سندھ میں بھی ہیں، یہ وڈیرے بلوچستان میں بھی ہیں، اور یہ وڈیرے کچھ علاقوں میں پنجاب میں بھی ہوں گے، یہ وڈیرے خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے۔ ہمارے جو جج ہیں جو ذرا ذرا سی بات پہ سو موٹو لے لیتے ہیں، ہمارے وہ جو نام نہاد لیڈر ہیں جن کی جھوٹی باتوں کے اوپر ہم کھڑے ہو کے واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے فلاں کے ساتھ فلاں ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور جب حقیقی طور پہ خود ہمارے اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ یہ عورت جو ہے یہ ہم ہیں، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم پسے ہوئے دبے ہوئے یہ ہم لوگ ہیں، اور ہمیں لگایا ہوا ہے لوگوں نے جھوٹے نعروں کے اوپر، کبھی اس کے نعرے مار دو، کبھی اس کے نعرے مار دو۔ اب اس واقعے کے اوپر رسپانس آنا چاہیے نا وزیر اعظم کا، رسپانس آنا چاہیے وزیر اعلیٰ کا، رسپانس آنا چاہیے عمران خان کا، رسپانس چاہیے مجھے مریم نواز کا، ہر لیڈر کی آواز مجھے یہاں چاہیے۔ اور اگر یہ لوگ یہاں ان کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ جا کے انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ہر لیڈر پر، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی سیاست پہ، اور میں لعنت بھیجتی ہوں ان لوگوں پہ بھی جو جھوٹے نعرے لگائیں گے، ان جھوٹے لوگوں کے۔ ہمیں انصاف دلانے والا، انصاف کرنے والا لیڈر چاہیے، جس کو نظر آئے کہ نیچے جو رایا ہے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے،
جو مزارے ہیں، جو ان وڈیروں کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں پسے ہوئے، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور جنہیں میں دکھائی نہیں دیتا، جنہیں مزدور نہیں دکھتا، جنہیں ان وڈیروں کی جلوں میں بند قیدی نہیں دکھائی دیتے، جنہیں عورتوں کی لٹتی ہوئی عزتیں دکھائی نہیں دیتی. ہم کوئی انڈیا میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم اسرائیل میں بھی نہیں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں. اور اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ میرے پاکستان میں ہو رہا ہے تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کشمیر کی لٹتی ہوئی بچی کی بات کروں، جب میں اپنے وطن میں محفوظ نہیں ہوں، جب میں اپنے پاکستان میں محفوظ نہیں ہوں. تو پھر انڈیا کے درندے تو مسلم عورتوں سے درندگی کریں گے. جب ہم خود مسلمان ہو کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو پہلے قیدی بناتے ہیں، ان کی پوری پوری زندگی تمہاری ان کی جیلوں میں سڑ جاتی ہے، اور پھر ان کی جو ہے نا عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کے بچے ان کے سامنے مارے جاتے ہیں، اور ہم سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے تو ہمیں کسی دوسرے کو کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر ہمیں دوسروں کے مظالم پہ کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، جب اپنے اندر سے ہم یہ سب چیزیں ختم نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں جرت دے کہ ہم بزدلوں کے، ہم جھوٹے سیاستدانوں کے جھوٹے نعرے لگانے کی بجائے اگر خود ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے یکجہتی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے تکلیف کے اوپر آواز اٹھائیں، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ سب اتنی آسانی سے کر سکے. لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ مردہ ہیں، ہم لوگ بے شرم ہیں، ہم بے غیرت ہیں کہ جب ہماری بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہیں تو ہم خاموش رہتے ہیں. آئیں آج اس خاموشی کو توڑیں، آواز اٹھائیں.